حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری نوجوان نے اسلام قبول کیا جس کا نام ثعلبہ تھا۔ یہ نوجوان رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا تو انہوں نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر جھانک لیا تو اندر ایک عورت غسل کر رہی تھی۔ اب ثعلبہ کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کی رسول اللہ کو بذریعہ وحی اطلاع ہو جائے، لہٰذا خوف اور شرمندگی کے باعث وہ واپس بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوا اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ جب اسے غائب ہوئے 40 روز گزر گئے تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا، اے محمد، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ کہ آپ کی امت کا ایک شخص ان پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا مجھ سے پناہ کی درخواست کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی کو بھیجا کہ تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان ثعلبہ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے ان پہاڑوں کی طرف اس کی تلاش میں نکلے تو راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھا، کیا تم ان پہاڑوں کے دامن میں ثعلبہ نامی کسی نوجوان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان دونوں نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے؟ چرواہے نے کہا، وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے پہاڑوں کے دامن سے نمودار ہوتا ہے اور صدا لگاتا ہے، اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے مؤخر نہ رکھتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں، ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں۔ تو چرواہا انہیں پہاڑوں کی طرف لے چلا، یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے نمودار ہوا اور وہی الفاظ دہرائے کہ کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا۔ اس دوران حضرت عمر نے ثعلبہ کو جھپٹ کر گود میں اٹھا لیا تو اس نے پوچھا، کیا رسول اللہ کو میرے گناہوں کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے؟ فرمایا، یہ تو ہمیں معلوم نہیں، البتہ کل شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں یاد کیا۔ اس نے کہا، پھر ایسا کرو، مجھے بارگاہ نبوی میں اس وقت لے چلو جب آپ نماز پڑھ رہے ہو۔ چنانچہ وہ دونوں اسے ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف میں کھڑا کر دیا۔ ثعلبہ نے جب حالت نماز میں رسول اللہ کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سلام کے بعد جب رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ ثعلبہ کے بارے میں بتاؤ، انہوں نے ثعلبہ کی طرف اشارہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا؟ ثعلبہ بولا، میرے گناہ نے یا رسول اللہ۔ آپ نے اسے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم دیا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ حضرت سلیمان فارسی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، احساس گناہ نے ثعلبہ کو بیمار کر ڈالا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، چلو ابھی ثعلبہ کی عیادت کرتے ہیں۔ آپ اس کے پاس تشریف لائے، اس کا سر اپنی گود میں لیا اور آپ نے فرمایا، اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کا گوشت میری کھال اور ہڈیوں کو چیونٹیاں کاٹ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور بس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نزول فرمایا اور اللہ رب العزت کا حکم سنایا کہ اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار بھر بھی گناہ کرتا تو میں
اسی مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ جب رسول اللہ نے ثعلبہ کو اللہ رب العزت کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیخ کے ساتھ جان دے دی۔ رسول اللہ نے ثعلبہ کی تجہیز و تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کی بجائے پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ تدفین کے بعد رسول اللہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، وجہ یہ تھی کہ ثعلبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئے تھے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔